سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو حصول علم پر ابھارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن ایک مومن کی بنیادی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ عبادات ہو یا معاملات اپنا نمایاں کردار وہ پیش کر کے رہتا ہے حالات جیسے بھی ہوں عبادات اور معاملات میں ایک مومن کا غیر معمولی کردار ہوا کرتا ہے عبادات میں خلل معاملات میں خلل یہ دراصل ایمان میں کمزوری کی بنیادی علامت اور پہچان ہوا کرتی ہے
اور انسان اپنی زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرتا ہے. یہ مسائل کبھی عبادات کے باب میں نظر آتے ہیں، یا یہ مسائل کبھی معاملات کے چیپٹر میں نظر آتے ہیں، یا یہ مسائل گھریلو اور معاشرتی زندگی اور ماحول میں نظر آتے ہیں. حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو اپنی زندگی کو علم سے قریب رکھتا ہے. حقیقت میں کامیاب اور مثالی انسان وہ ہے جو علم سے بہرور ہو. مثالی مومن اسی کو قرار دیا جائے گا جو زندگی کے اس سفر کو حصول علم کے ساتھ گزارتا ہو. اور دین اسلام کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو علم پر ابھارا، علم پہ زور دیا. اور اسلام اس قدر زور دیتا ہے نا، کسی دوسرے مذہب اور ادیان میں یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور کیوں نہ ہو، اس مذہب اور دین کی بنیاد اقرا پر رکھی گئی، تو گویا کہ دین اسلام کا بنیادی پیغام عام انسانیت کے نام یہ ہے علم پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اسی علم سے قوم بیدار ہوتی ہے، اسی علم سے قوم کامیابی کے منازل طے کرتی ہے، اسی علم سے قوم کی عزت و سربلندی جس کے چرچے عام ہوتے ہیں، اسی علم کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. اور علم ہی سے معاشرے میں قدر و منزلت بڑھتی ہے. تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری. کسی بھی قوم پر اپنی چھاپ اگر بٹھانی ہے، اپنا اثر وہاں دکھانا ہے، اپنا کردار وہاں پیش کرنا ہے، تو وہاں علم اپنا رول ادا کرتا ہے. علم کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، علم کے بغیر عزت و سربلندی ناممکن ہے. تو اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم پہ توجہ دے. اور سبحان اللہ، حصول علم کا معاملہ ایسا کہ اسلام نے اسے عمر کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا کہ فلاں سے فلاں مرحلے تک آپ علم حاصل کریں اور اس کے بعد آپ علم حاصل کر نہیں سکتے. اسلاف کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، سبحان اللہ، عمر کے ایسے مرحلے میں جہاں عموماً انسان حصول علم پہ توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن جذبہ پیدا ہوا، دل میں شوق آیا، تو ماشاءاللہ آگے بڑھے اور علم کے میدان میں انہوں نے اپنا لوہا منوا کے رکھا. تو دراصل علم کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر عمر سے کہیں زیادہ انسان کے اندر پایا جانے والا شوق اور جذبہ مانے رکھتا ہے. اور کتنے اللہ کے بندے ہیں جو بظاہر طالب علم ہیں اور ان کی پہچان اسٹوڈنٹ کی ہے، لیکن دیکھ لیجیے گا حصول علم میں کتنے سست نظر آتے ہیں، لاپرواہ نظر آتے ہیں، مغفل نظر آتے ہیں. اور کتنے اللہ کے بندے ایسے جو بظاہر تاجر ہیں اور بظاہر دنیاوی مصروفیات میں مگن ہیں، لیکن حصول علم کی ایسی طرف عمر کے ایک مرحلے میں پہنچنے کے باوجود لوگوں سے علم حاصل کرنے کا ایک غیر معمولی جذبہ ان کے اندر نظر آتا ہے. اور یہی جذبہ حضرات و خواتین ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجیے گا گھر کے ماحول پر نظر ڈالیے، گھر کے افراد اگر تعلیم یافتہ ہو، اس تعلیم کا اثر گھر کے ہر فرد میں نظر آئے گا. جس گھر کے بڑے تعلیم یافتہ ہو، اس گھر میں پلنے والے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر ڈالیے. بڑے بہادر ہوا کرتے ہیں،
خواہ نظر آتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں پہل کرتے ہیں، تو تعلیم یافتہ طبقہ اس کی پہچان کچھ الگ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ لوگوں سے پوچھئے گا جاننے والے اور نہ جاننے والے کا دونوں برابر ہو سکتے؟ واللہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی سوچ کبھی میل نہیں کھا سکتی، دونوں کی فکر میں کبھی اہم آہنگ کی نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ تعلیم والوں کی شان ہی کچھ الگ ہوا کرتی ہے۔ اہل علم اپنے اندر کچھ الگ شان رکھتے ہیں اور اس شان کا اثر ان کے ایکٹیویٹیز پر نظر آتا ہے، ان کے اخلاق پہ نظر آتا ہے، ان کے آداب پہ نظر آتا ہے، ان کے گھر والوں پہ نظر آتا ہے۔ اور یہی تعلیم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ تعلیم اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے۔ تو گھر کے مسائل بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ گھر کے افراد تعلیم یافتہ ہو، مسائل کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں، وہ الجھنے سے پہلے اسے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس گھر کے افراد جاہل ہوں، علم کے کولے ہوں، علم سے دور دور تک رشتہ نہ ہو، ایسے گھروں میں دیکھ لیجیے، آپ ایسے گھروں میں دیکھ لیجیے معمولی مسئلہ اللہ رحم فرمائے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ ان کے سروں پہ لا کے رکھ دیا گیا ہو۔ مسائل کو سلجھانے کے بجائے الجھانا ان کی پہچان ہے۔ کیوں؟ جہالت۔ یاد رکھیے گا دوستو، ہر مصیبت کی جڑ جہالت ہے اور ہر فتنے کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے۔ جس قوم کے افراد تعلیم یافتہ ہو وہاں مسائل کم، اختلافات کم نظر آتے ہیں۔ اسی لیے علم نے کہا اذا كثر العلم قل الخلاف، جہاں علم زیادہ ہوگا وہاں اختلافات کم ہوں گے۔ 10 افراد ہیں، کچھ زیادہ جانتے ہیں، 100 مسائل وہاں نظر آئیں گے۔ 10 افراد لیکن 100 مسائل۔ 100 افراد ہیں، تعلیم یافتہ ہے، سب ایجوکیٹڈ ہیں، تو شاید بمشکل 10 مسائل نظر آئے۔ کیوں؟ علم سبحان اللہ وہ ہتھیار ہے کہ اس کے ذریعے ہر مسئلے کا حل ممکن۔ اور جو علم کے کوڑے ہیں، جو جاہل ہیں، وہ مسائل کھڑا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ جانتے نہیں اور دخل اندازی کی کوشش کرتے، آپ جانتے نہیں پھر بھی انوالو ہوتے، آپ جانتے نہیں پھر بھی اپنی زبان کو وہاں پر کچھ نہ کچھ استعمال میں لانے کی کوشش کرتے، اور ایسے لوگ آفت بنتے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے آس پاس کے مسائل کا جائزہ لے کر دیکھیے گا، واللہ بہت سارے مسائل کی ابتدا آپ کو جہالت سے نظر آئے گی، اور جہاں پر علم ہو وہاں مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے وہ علم نافع ہو، اگر علم نافع نہ ہونا وہاں اور زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع اللہ سے مانگنا چاہیے، ایسا علم جو فائدہ مند ہو آپ کی اپنی ذات کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ علم نافع ہونا چاہیے، فائدہ مند علم ہونا چاہیے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مسائل کا خاتمہ علم ہی سے ممکن ہے، اور جس گھر کے افراد تعلیم یافتہ نہ ہو، ایجوکیٹڈ نہ ہو، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مثلا گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، گھر گھر کی یہ پریشانی ہے۔ بہت ساری خواتین جو بہو کا درجہ رکھتی ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا سسرال میں کس قدر وہ گھٹن کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ کبھی ساس کے تانے سننے پڑتے، اور کبھی شوہر کے جملے انہیں سہنے پڑتے، اور کبھی ننن کی مکاریاں جن کا سامنا وہ کرتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ لیکن گھر کے افراد اگر دیندار ہو، تعلیم یافتہ ہو، وہ بہو کو سب سے پہلے انسان سمجھیں گے، وہ بہو کی قدر کرنا ان کی پہچان ہوگی۔ کیوں؟ جانتے ہیں وہ یہ بہو کوئی نعوذ باللہ لونی نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے کہ جس پر جیسے چاہے ظلم کیا جائے۔ علم واللہ دوستو ہر مسئلے کا حل ہے،
خاندانی نظام میں بگاڑ ہے، معاشرتی زندگی اگر درہم برہم ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجیے گا جہالت کا فرما ہے۔ شوہر اپنے حقوق سے ناواقف اور بیوی اپنے حقوق سے ناواقف۔ بیوی جانتی نہیں کہ اس پہ شوہر کے حوالے سے کیا کچھ حقوق لازم ہے، اور شوہر جانتا نہیں کہ بیوی کے حوالے سے اس پر کیا کچھ حقوق لازم ہے، اور ماں باپ جانتے نہیں کہ بچوں کے حوالے سے تربیت اور تعلیم کے میدان میں ان کا کیا رول ہے، اور بچے جانتے نہیں کہ ماں باپ کے حوالے سے ان پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور جہالت، اب اسی لیے آپ دیکھ لیجیے ایک بندہ جانتے بوجھتے اگر غلطی کرتا ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں، جاہلوں والا کام کر رہے ہو، جاہلوں والے جو والی حرکت کر رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسائل وہاں ہوں گے جہاں جہالت ہو، اور جہاں علم ہوگا اللہ کی قسم وہاں مسائل کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ گھر کے افراد ایجوکیٹڈ، اور گھر میں 4 سے 5 علماء ہیں، اور گھر کے افراد سبحان اللہ ڈگری ہولڈر ہیں، اس کے باوجود بہو اپنے سسرال میں تڑپتی ہوئی بلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ اس علم کو انہوں نے حاصل کیا، وہ علم ان پر وبال بن کے آئے گا، کیونکہ ہر علم حاصل کرنے والا اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ آج صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پید فقط مستی کردار۔ گفتار کے لوگ بہت غازی نظر آتے ہیں ہمارے اس دور میں، لیکن کردار کے آپ غازی بنے، اپنے علم پر آپ عمل کریں، یہ سب سے بڑا کمال ہے دوستو۔ تو گویا کہ ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے علم میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پر 3 سال کی مختصر سی مدت میں آپ کو جو عظیم کامیابی ملی، اور آپ کے بعد صحابہ کو مختصر سی مدت میں جو اللہ نے زبردست عزت و سربلندی عطا کی، اس کے پیچھے علم کا فرما ہے۔ صحابہ اکرام اگر کچھ دنیاوی مشغولیات میں بھی ہوتے نا، لیکن علم کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور بھی خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یا ایک دن کمانے کے لیے جاتے، اور اگلے دن سبحان اللہ حصول علم کے لیے وقف کر اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے۔ تو اس طرح صحابہ، اسلاف، تابعین، اتباع تابعین نے علم پر توجہ دی، نتیجے میں مسائل کو حل کرنے میں اور مسائل کا خاتمہ کرنے میں انہیں کامیابی ملی۔ آپ جانتے ہیں دوستو ایک پالیسی کیا ہے، کسی قوم کو مٹانے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، آج کی جدید پالیسی کیا ہے کہ کسی قوم کو مٹانے، نیز کو نابود کرنے، کمزور کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں، زہر پلانے کی ضرورت نہیں۔ اس قوم کو آپ علم سے جو ہے دور رکھیے گا، اللہ کی قسم وہ قوم خود بخود نیز کو نابود ہو جائے گی۔ سب سے بڑی پالیسی یہی ہے، لوگوں کو دشمنان اسلام الجھا کے رکھنے کی کوشش کرتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ دیتے، اور ہمارے نوجوان چائے کی دکان پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں بتائیے آپ، کیا مستقبل کے حوالے سے غور فکر کرتے؟ آپ غور کر کے دیکھیے گا، ہمارے نوجوان جب بھی جڑتے ہیں، ملتے ہیں، اللہ اکبر، کالج میں پڑھ رہے ہیں یا +2 کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے حوالے سے غور کرتے ہیں؟ آگے نہیں، یا تو کرکٹ کے کھلاڑیوں کی فکر ہے، یا فلمی اداکاروں کی جو ہے فکر ہے، یا سیاسی گفتگو چل رہی ہے، کسی پہ کمنٹ کر رہے ہیں، کسی کو تانے دے رہے ہیں، کسی پہ کسی پر جو الزام تراشی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے دوستو، اپنے ماحول کو بدلیے گا، دوستی کے سرکل میں آپ جو ہے سبحان اللہ علم کو لانے کی کوشش کیجیے گا۔ میں خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں جو سڑکوں پہ بیٹھ کر اللہ رحم فرمائے گپ شپ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سیاسی گفتگو کرتے ہیں، واللہ یاد رکھیے آپ کی یہ گفتگو غیر مفید ہے، آپ کی یہ گفتگو جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا لا یعنی امور میں سے ایسی باتیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں سوائے ٹائم پاس کے۔ تو کرنا کیا ہے؟
اپنے سرکل میں بدلاؤ لانا ہے. سرپرستوں کو نوجوانان ملت کے حوالے سے فکر کرنی ہے. اور معاف کیجیے گا ایک بات میں پوری وضاحت کے ساتھ یہاں کہنا مناسب سمجھتا ہوں. نوجوانوں کے اندر تو بے نیازی ہے ہی. آج نوجوان بڑوں سے قریب ہونا نہیں چاہتے. ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر نوجوان بزرگ حضرات سے قریب ہونا چاہیں ہمیشہ ڈانٹتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں, جذبات کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک ریزن ہو سکتا ہے. اور شاید دوسرا ریزن یہ ہو کچھ ایسی مصروفیات ہمارے نوجوانوں کی کہ بزرگ حضرات سے قریب ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو یہاں بزرگ حضرات کا رول کیا ہے؟ وہ بھی نوجوانوں کو خرید کرنے کی کبھی فکر ہی نہیں کرتے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے آپ کے گھر اور خاندان میں کتنے نوجوان ہیں جو ڈگری ہولڈر ہیں, جنہوں نے ابھی 10th اور +2 ختم کیا, 10th کا رزلٹ سنا, +2 کا رزلٹ آپ نے سنا. نوجوانوں کو جمع کر کے کیا آپ نے ان سے کاؤنسلنگ کی؟ کیا آپ نے ان سے فیوچر کے حوالے سے کبھی گفتگو کی؟ معاف کیجیے گا دوستو, اس میدان میں ہم بہت کمزور نظر آتے ہیں اور صرف شکایات کرتے ہیں. نوجوان ہم سے ملاقات نہیں کرتے اور کچھ بات کو بات شیئر نہیں کرتے اور فیوچر کے سلسلے میں ڈسکس نہیں کرتے. بہت ساری شکایتیں بزرگ حضرات کو ہوتی ہیں. میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں, نوجوان ہیں, جوش ہے, ہوش ہو بیٹھے ہیں, آپ سنبھالیے انہیں. آپ آگے بڑھ کر جو ہے ان سے وقت مانگیے, آپ آگے بڑھ کر انہیں اپنے سے قریب رکھیے. آپ اللہ کی قسم آج زیادہ ضرورت جانتے کس کی ہے؟ کاؤنسلنگ کی آپ ضرورت ہے. اور ذہن سازی کون کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کاؤنسلنگ نہ کی نا اپنے نوجوانوں کی, یا تو غلط جو ہے جماعتیں, غلط تحریکات ہمارے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لے جانے میں وہ کامیاب ہوں گے, جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کی فیوچر کو وہ بگاڑ دیں گے, یا نہیں تو ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے حوالے ہو کر اپنے مستقبل کو تباہ و برباد کر لیں گے. بس یہی ہو. تو جب تک آپ ان کے حوالے سے فکر نہ کریں, اور یہ ضرورت ہے اس وقت, ابھی تقریباً ہم مئی کی 24 تاریخ میں ہیں, ابھی ایک ہفتہ 10 دن میں شاید کالجز اور تعلیم یافتہ جو تعلیم کے جو مراکز ہیں ان کا افتتاح ہوگا. ایسے موقع پر یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے, جنہوں نے 10th اور +2 ختم کیا ہے اور جنہوں نے ڈگریاں ختم کی ہیں, ایسے نوجوانوں کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے دوستو. اور بعض اللہ کے بندے غلط مشورے بھی دیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ فلاں ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹ ہے اس کے پاس, بہت ماشاءاللہ اچھی نمبرات سے کامیاب ہوا ہے, تو اگر اس نے اس میدان کا انتخاب کیا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ اس میدان کے سلسلے میں مشورے نہیں دیتے, آپ ڈرتے ہیں کہیں وہ آگے نہ بڑھ جائے. یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی مصیبت ہے. اگر ہمارا کوئی فرد آگے بڑھتا ہے نا, ہم اسے نیچے گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے آگے بڑھانا یہ ہماری فکر نہیں. آپ اسے موٹیویٹ کیجیے, آگے بڑھائیے, ہمت افزائی کے الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے ہے کہ نہیں. پہلے سے ایک بندہ رزلٹ کو لے کر بہت پریشان ہے, کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے, اور آپ ایسے جملے کستے ہیں نا, واللہ جو ہے وہ وہاں ارادہ کرتا ہے اس کے بعد کبھی بھی پڑھائی نہیں کروں گا. آپ پوچھ لیجیے گا ہمارے پاس احباب جو جاب کر رہے ہیں, جو مختلف کمپنیز میں جو ہے جاب کر رہے ہیں, آپ اسے پوچھیے گا آپ نے تعلیم کیوں چھوڑا. ایک طرف وہ سستی اپنی جگہ ہے, لیکن خاندان والے یا ان کے اپنے دوست و احباب میں سے بعض ایسا کوستے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں نا, اس بندے کو اللہ رحم فرمائے وہی وہ قسم کھاتا ہے اس کے بعد کبھی میں پڑھائی کے راستے میں قدم نہیں رکھوں گا. نہیں دوستو, دیکھیے ناکامی واللہ یہ کوئی یعنی ذلت و رسوائی کا باعث نہیں. یاد رکھیے پہلی بار, ناکامی یہ دراصل آپ کی کامیابی کی سب سے پہلی جو پہچان ہے. اس کے ناکام ہونے کی آپ کوشش نہ کریں, آپ کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے. اس کے باوجود آپ نے محنت کی, وقت کھپایا, آپ نے انتھک کوشش کی, اس کے باوجود رزلٹ آپ کی توقعات سے ہٹ کر ہی اگر آئے تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھیں, ہم کمزور نہ ہوں. ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ ناکام ہیں, اس ناکامی میں کامیابی کی راہیں تلاش کیجیے گا, روشن مستقبل آپ کا منتظر ہے. ہمارا کردار تو ایسا ہوتا ہے, ایک انسان اگر کامیاب بھی ہونا کبھی اسے مبارکبادی کے الفاظ بھی ہم پیش نہیں کرتے. ڈگریڈ کرنے کی بات آئے
آگے رہتے ہیں, موٹیویٹ کرنے کی بات آتی ہے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. نہیں دوستو, آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں, آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے, اور یہ کاؤنسلنگ کرنے کا وقت ہے, اپنے نوجوانوں کی رہبری کرنے کا وقت ہے. اور اس معاملے میں ایک بات میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, خاص کر ماں باپ غور سے سنیے گا, سرپرست حضرات غور سے سنیے گا. تعلیم ہم سے قربانی چاہتی ہے, یاد رکھیے. بہت سارے بڑے احباب کو حسرت ہوتی ہے. حسرت کس بات پہ؟ ہم نے بچپن میں پڑھائی نہ کی, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. واللہ بڑی مبارک سوچ ہے آپ کی, لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ کچھ گھریلو پریشانیاں, کچھ گھریلو مجبوریاں. فوراً فیصلہ بدل لیتے ہیں. پلس ٹو ختم کیا, آپ کے بچے کے پاس صلاحیت ہے, سب کچھ ہے, لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ پیسوں کا مسئلہ ہے, آپ آگے پڑھا نہیں سکتے ہیں. تو ہمت رکھیے گا, بس کچھ بھوک و پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے دوستو. آپ بھوک و پیاس کو برداشت کیے بغیر آپ جو ترقی چاہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا, یاد رکھیے. ایسی صورت میں جو مالدار طبقہ ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سپورٹ کریں, ایسے افراد کو تلاش کریں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, جو آگے بڑھنے کا ہنر رکھتے ہیں, لیکن مالی مسائل کی وجہ سے آگے بڑھ نہیں پاتے. آپ جو ہے وہاں سپورٹ کیجیے گا. اللہ جزاک خیر دے, اللہ آپ کے مال میں برکت دے, اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے. لیکن ماں باپ کو بھی صبر کرنا ہے, اور صبر کیے بغیر جلد پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے ماں باپ, اور بہت جلد فیصلہ لیتے ہیں تعلیم چھوڑنے کے حوالے سے. آگے بڑھانے میں بہت سوچتے ہیں آپ, لیکن جیسے ختم کرنے کی بات آئے نا, کسی دو نے کہہ دیا بس اور کتنا پڑھاؤ گے, فلاں جگہ کمپنی میں جو ہے ایک جگہ خالی ہے, وہاں جا کے آپ اپنے بچے کو جو ڈلوا دیجیے. فوراً فیصلہ کر لیا, کہا کہ نہیں, کچھ آپ جو ہے صبر کرنا ہے, قربانی دینی ہے. اللہ کی قسم آپ کے بچے قوم کے حق میں بہت عظیم سرمایہ ثابت ہوں گے. دوستو, جیسے میں نے کہا جدید پالیسی یہ ہے, اللہ حفاظت فرمائے نوجوانوں نے ملت کی, وہ ہماری نوجوان نسل کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے, جو علم کی روشنی میں ہے, علم کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ ہم رکھیں گے. اللہ کی قسم ہمارے نوجوان فتنوں سے محفوظ رہیں گے, ورنہ جہالت کی اندھیریاں ایسی ہیں, جہالت کی اندھیریاں ایسی ہیں, اگر ہمارے نوجوانوں نے ان راستوں پہ قدم رکھا, ان کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے دوست, ان کی آخرت کی تباہی بھی وہاں موجود ہے. اسی لیے ہمیں فکر کرنی ہے, اور تعلیم کے سلسلے میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر کرنی ہے, اور تعلیم کے سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ نوجوان جو تعلیم کا مرحلہ طے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور وہ طلبا جو تعلیم کے میدان میں بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, اللہ ان مسائل کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہمارے سرپرستوں کو, والدین کو ہمت دے, صبر دے, ان کی کمائی میں برکت دے, ان کے مالی مسائل کو اللہ حل فرمائے. اور ہمارے وہ نوجوان جو آگے بڑھنے کا ہنر اور جذبہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. ہر شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ہر فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تعلیم کے میدان میں نمایاں رول اور نمایاں کامیابی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور تعلیمی مشکلات کا خاتمہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. علم پر توجہ دینے کی اور علمی میدان میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے نوجوان خاص کر جنہوں نے پلس ٹو ختم کیا ہے اور جو ڈگری ختم کیے ہیں, آگے مستقبل کو لے کر کافی پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کے حق میں ایسی راہ کا انتخاب فرمائے اور ایسے راستے کا انتخاب فرمائے جو ان کے حق میں روشن ہو, جو ان کے حق میں مفید ہو, جو ان کے حق میں باعث رحمت ہو, باعث برکت ہو. اللہ تعالیٰ ایسے راستوں کا انتخاب فرمائے. جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے, علم پر باقی رکھے, علم کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز
الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في علمنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.